بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ناظرین، آج 18 جولائی 2021 ہے، عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید سے چند دن باقی ہیں، اور ایک سوال میں کرتا ہوں دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے ملاں سے۔ سوال یہ ہے کہ ہر جنازے کے اندر ان کا جھگڑا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، سنی بریلویوں کے ساتھ، کیونکہ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، ناجائز ہے، طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، جنازے کے بعد دعا نہیں، اور مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں ہر وقت، چیلنج بازی سوشل میڈیا پر، تقریروں میں، ممبروں میں چلا کر کے، اور دیابنا عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام بھی ان کی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ان کے کذاب ملا ہیں۔ بہرکیف وہ تو الحمدللہ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں الحمدللہ جنازے کے بعد دعا ثابت ہے، اور ان کے نصیب کی یہ بات ہے، ان کے نصیب میں دعا ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے نصیب میں دعا ہے تو ہم مانگتے ہیں، یہ نصیب کی بات ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ اس پر جھگڑا کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم ثابت بھی کرتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہماری کتابوں تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، ان کے باپ، دادا، پردادا، جھردادا، کردادا، مردادا وہ سب مان گئے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے۔ لیکن یہ آج کے جو بناسپتی دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولوی ہیں، یہ نہیں مانتے، نہ مانے، جو اپنے باپ کی نہ مانے تو وہ ہماری کیسے مانے گا۔ تو بقرہ عید سے چند دن باقی ہیں، اور یہ سوال تقریباً اس سوال کو کرتے ہوئے مجھے 3 سال ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے وہ کلپ، اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ میں نے تمام دنیا کے دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولویوں سے سوال کیا تھا، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کا مولوی کیوں نہ ہو، بنوری ٹاؤن کا، جامعہ شرفیہ کا، جامعہ دارالعلوم اکوڑا خٹک کا، جامعہ حقانیہ کا، کوئی جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اور فیڈر کا دودھ نہ پیا ہو، اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، تو اب بقرہ عید کے بعد، یعنی کہ عید کے بعد اور خطبہ عید کے بعد یہ اجتماعی دعا مانگتے ہیں، اور صرف مانگتے بھی نہیں ہیں، اس دعا کو جائز بھی کہتے ہیں، مستحب بھی کہتے ہیں، مباح بھی کہتے ہیں۔ ایک حوالہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اشرف الفتاویٰ، اور صفحہ نمبر 153، سرپرستی حضرت مولانا عبید اللہ اور عبد الرحمن اشرفی اور مولانا فضل الرحیم اشرفی، یہ اس فتویٰ کو مرتب کرنے والے ہیں اور سرپرستی کرنے والے ہیں۔ اشرف الفتاویٰ صفحہ نمبر 153 پر لکھتے ہیں کہ نماز عید و خطبہ کے بعد اجتماعی دعا مع رفع یدین جائز ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فتاوی رحیمیہ جلد 5 صفحہ 53 پر مفتی عبد الرحیم لاجپوری دیوبندی صاحب لکھے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد مختصراً دعا کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 3، میرے ہاتھ میں موجود ہے فتاوی رحیمیہ، اور اس کی جلد نمبر ہے 5۔ پہلے تو ہے نا فتاوی رحیمیہ کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 53، آپ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 69 پر لکھتے ہیں
کہ نماز عید کے بعد یا خطبے کے بعد دونوں موقعوں میں سے کسی ایک موقع پر نماز کے بعد یا خطبے کے بعد دعا مانگنے میں مضائقہ نہیں۔ ناظرین حضرات، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز عید کے بعد، چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ان دونوں نمازوں کے بعد، خطبوں کے بعد اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے۔ نمبر 3 حوالہ نجم الفتاوی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 226 ہے، قاضی عبد الکریم صاحب کلاچی والے ضلع DI خان لکھتے ہیں عید کے خطبہ کے بعد ممبر پر کھڑے کھڑے عید کے عظیم اجتماع میں مسلمانوں کے عام مشکلات، بیماریوں کی شفا، مجاہدین و مہاجرین بالخصوص طالبان افغانستان، مجاہدین کشمیر اور مظلومین فلسطین وغیرہ کے لیے دعا کرے اور کرائے۔ نجم الفتاوی عید کے بعد خطبے کے بعد۔ اب یہ 3 حوالہ جات سے ثابت ہو چکا ہے کہ نماز عید کے بعد اور خطبے کے بعد اجتماعی دعا دیابنا اسماعیلیہ وہابی فرقے کے مولویوں نے اس کو جائز لکھا ہے اور مستحب لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم سے مطالبہ کرنے والے کہ جنازے کے بعد دعا ثابت کرو، جنازے کے بعد دعا دکھاؤ، کتابوں میں دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تم اب 18 جولائی 2021 سے چند دن بقرہ عید سے باقی ہیں اور تم اپنے ممبروں پر بیٹھ کر اجتماعی دعا مانگو گی، عید کے بعد اور خطبے کے بعد دعا مانگو گی، یہ دعا کہاں لکھی ہے؟ حدیث میں ہے، فقہ میں ہے، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے، کس معتبر فقیہ نے اس دعا کو لکھا ہے کہ جائز ہے مانگو؟ کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ نماز عید کے بعد اور خطبے کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، تابعین سے ثابت ہو، تبع تابعین سے ثابت ہو، یا رسول اللہ سے ثابت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت کرے، یا صحابہ سے ثابت کرے، یا تابعین سے ثابت کرے، یا تبع تابعین سے ثابت کرے۔ نماز عید کے بعد اجتماعی دعا اور خطبے کے بعد کوئی ہے دیابنا اسماعیلیہ فرقے کا مولوی، چاہے وہ اشرف علی تھانوی کا شاگرد ہو یا اس کا خلیفہ ہو، ننوتوی کا پیروکار ہو، ننوتوی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، ثابت کرے۔ پاکستان نہیں، انڈیا نہیں، افغانستان نہیں، پوری دنیا کے دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک حدیث صحیح سے اس دعا کو ثابت کرو جس کو تم جائز کہتے ہو، جس کو تم مستحب کہتے ہو اور اجتماعی طور پر مانگتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرو، صحابہ سے ثابت کرو، تابعین سے ثابت کرو، تبع تابعین سے ثابت کرو۔ تم زہر کا ڈرم تو پی سکتے ہو لیکن یہ دعا ثابت نہیں کر سکتے۔ میں قیامت تک کے لیے تمہیں مہلت دیتا ہوں، لیکن پھر میں آخر میں کہوں گا، پھر یہ عوام کے اندر فرقہ واریت کی ہوا کو اور فرقہ واریت کی آگ کو عام مت کرو۔ جب تم ممبروں میں کہتے ہو کہ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، فلاں بدعت ہے، بدعت کے فتوے لگاتے لگاتے تم تھکتے نہیں۔ عوام کے اندر کیوں فرقہ واریت کی آگ لگانا چاہتے ہو؟ ہر جگہ تم تقریروں میں کہتے ہو کہ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے۔ اب عید والی دعا تو ثابت کرو، بقرہ عید والی دعا ثابت کرو، عید الفطر کے بعد والی نماز کے بعد خطبے کے بعد والی دعا ثابت کرو، اجتماعی دعا جس کو تم جائز کہتے ہو، جس کو تم مستحب کہتے ہو، جس کو تم مباح کہتے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے؟ ایک صحابہ کا کوئی قول پیش کر دو، میں تمہیں 50,000 روپے انعام دوں گا، الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور کرم سے۔ ایک حدیث پیش کر دو، لیکن تم پیش نہیں کر سکتے، الحمدللہ قیامت تک کے لیے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ پھر یہ سٹیجوں پر ممبروں پر بیٹھ کر بدعت کے رٹ لگانا چھوڑ دو۔ جنازے کے بعد دعا کل بھی ثابت تھی، آج بھی ثابت ہے، قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ثابت رہے گی۔ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ عید کے بعد والی دعا ثابت کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔